ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو کل ہم نے تختی نمبر 8 کمپلیٹ کیا ہے، نون ساکن کا بیان۔ آج ہم تختی نمبر 9 اسٹارٹ کریں گے، کلکلا کا بیان۔ دیکھیے ہم ڈیلی روز نیو تختی اسٹارٹ کر رہے ہیں، نیو پارٹس پڑھ رہے، سبق پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ سب چیزیں یاد رکھیں اور سب جتنی بھی ہم نے شروع سے آج تک مکمل کیے ہیں، روز نئی نئی چیزیں سیکھ رہے، تو جتنی بھی شروع سے ابھی تک تختی 1 سے لے کے 9 تک ابھی تک جتنا بھی مکمل کیے ہیں، سب چیزیں قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ کوشش کیجیے کہ آپ بھی یاد رکھیں چیزوں کو، کیونکہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن شریف پڑھنے نہیں آتی، تو وہ سیکھتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ وجہ سے کچھ لوگ بچپن میں نہیں سیکھ پاتے، اور کچھ لوگ بچپن سے ہی سیکھتے ہیں، بٹ بڑے ہو کے انہیں قرآن شریف تو پڑھنے آتی ہے، لیکن بیسک چیزیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ تختی نہیں پتہ ہوتی ہے، حرف مدہ، حرف لین، اور نون ساکن کا بیان جو ہم نے مکمل کیا ہے، تنوین کا بیان، یہ سب چیزیں انہیں نہیں پتہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیسک نالج تو ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے، اور سب چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اور اگر یہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تختی پتہ ہو اور چیزیں پتہ ہو، لیسن پتہ ہو کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے ہم اگر قرآن شریف کو ادا کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں کلکلا کا بیان۔ تو آج ہم دیکھیں گے کلکلا کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں حرف کلکلا کتنے ہیں۔ حرف کلکلا 5 ہے۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں قرآن شریف میں اچھے سے ادا کرنا ہے، جن کا مجموعہ اسے ہم اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، کتب جدی۔ اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیے قاف، تا، با، جیم، دال، اگر ہم کتب جدی بھی یاد رکھیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ اس میں کتنے حرف ہے، 5 حرف ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس طریقے سے قرآن شریف کو بھی ادا کرنا ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کلکلا کو کس طرح پڑھیں گے، اور کلکلا ہوتا کیا ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کلکلا کتنے ہیں۔ تو حرف کلکلا 5 ہے۔ کون کون سے ہے؟ قاف، تا، با، جیم، دال۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان پر جزم ہو، ان 5 حرف پر جزم ہو، تو جب اسے ہم پڑھیں گے تو آواز لوٹے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں کس طرح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ جزم ہے، ہمیں پتا ہے جزم کو کس طرح پڑھنا ہے، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ اب یہ کلکلا، حرف کلکلا کیسے ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیے حمزہ با زبر اب، دیکھیے کس طرح آواز لوٹ رہی ہے، اب با پہ جا کر آواز لوٹ رہی ہے، یہ آپ دیکھیے حمزہ با زبر اب، دیکھیے اسے کلکلا کہتے ہیں، جہاں پر آواز لوٹتی ہے۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با زیر اب، دیکھیے کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح آواز لوٹ رہی ہے۔ اور دیکھتے ہیں حمزہ با پیش اب، حمزہ با پیش اب، آپ غور کیجیے کس طرح آواز لوٹتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف کلکلا کہتے ہیں۔ جیم با زبر جب، ہمیں اچھے سے ادا کرنا ہے قرآن شریف کو، تو ہمیں کلکلا، حرف کلکلا کو بھی اچھے سے ادا کرنا ہوگا۔ جیم با زیر جب، دیکھیے کس طرح آواز لوٹتی ہے۔ اور بھی حرف پر ہم دیکھیں گے جہاں پر آواز نہیں لوٹتی ہے، ان 5 کے علاوہ۔ جیم با پیش جب، آپ غور کیجیے کس طرح آواز لوٹتی ہے، ایسے کس طرح پڑھنا ہے۔ جیم با پیش جب، دیکھیے اس طرح پڑھنا ہے۔ اب یہ جیم کا کلکلا، با جیم زبر بج، بج، دیکھیے غور کیجیے، آپ بھی خود بھی پڑھ کے دیکھیے کس طرح آواز لوٹ رہی ہے۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، بج، یہاں پر تو حرف جزم ہے،
जिस भी हुर्फ पर जज्म हो उसे हम पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और जज्म पर आवाज़ ठहरती है। बट यहाँ पर देखिए किस तरह आवाज़ लौट कर जाती है। बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, बा जीम पेश बुज। देखिए किस तरह आवाज़ लौट रही है। सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद्ध। ये सब पांचों कलकला के एग्जाम्पल्स है आपको समझाने के लिए कि देखिए पांचों हुर्फ पर किस तरह आवाज़ लौट रही है और इसे हम हुर्फ कलकला कहते हैं। सीन दाल ज़ेर सिद्ध, सीन दाल पेश शुद्ध, सीन दाल पेश शुद्ध। देखिए किस तरह आवाज़ लौट रही है। अब ता का देखते हैं। खौफ ता ज़बर कत, कत आवाज़ लौट रही है। देखिए यहाँ पर जज्म पर हम जब पढ़ रहे हैं तो आवाज़ किस तरह लौट रही है, गौर कीजिए। काफ ता ज़बर कत, काफ ता ज़ेर कित। आप भी खुद से पढ़ के देखिए किस तरह आवाज़ लौटती है। काफ ता ज़ेर कित, काफ ता पेश कुत, काफ ता पेश कुत। अब काफ का एग्जाम्पल देखते हैं। जीम काफ ज़बर जक, जीम काफ ज़बर जक। देखिए यहाँ पर भी आवाज़ लौट रही है। जीम काफ ज़ेर जिक, जीम काफ ज़ेर जिक, जीम काफ पेश जुक, जीम काफ पेश जुक। और देखते हैं ये एग्जाम्पल्स है वर्ड्स में देखते हैं। हमजा हा ज़बर आह, बा ज़बर बब, आहा बब, ता ज़बर ता, आहा बब ता। देखिए किस तरह यहाँ पर आवाज़ लौट रही है बा पर, आहा बब ता। फिर से देखते हैं। हमजा हा ज़बर आह, बा ज़बर बब, आहा बब, ता ज़बर ता, आहा बब ता। अब यहाँ पर देखिए ये भी हुर्फ कलकला है। काफ दाल ज़बर कद, हा दो ज़बर हन, कद हन। ये क्या है, तनवीन है, तनवीन है। इसमें से नून की आवाज़ आती है और आवाज़ नाक में जाती है। या तो पेश युत, आइन ज़ेर ई, युत ई, मीम पेश मो, युत ई मो, नून या ज़ेर नी। ये क्या है, या मद्दा है। क्या है, या मद्दा है। उसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। या मद्दा कैसे है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। तो ये सब चीज़ें हमने कवर की है। इस तरीके से हमें याद रखना है। जब हम कुरान शरीफ में भी कोई भी सूरे पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना है और उसे किस तरह पढ़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए और उसी तरीके से हमें अदा करना है। या तो पेश युत, आइन ज़ेर ई, योत ई, मीम पेश मो, योत ई मो, नून या ज़ेर नी, योत इमो नी। देखिए यहाँ पर भी या साकिन है बट यहाँ पर आवाज़ नहीं लौट रही है। ये गौर कीजिए, सिर्फ 5 हुर्फों पर ही आवाज़ लौट कर जाएगी और उसे हमें उसी तरीके से ही अदा करना है कि आवाज़ लौट कर जाए। आप भी कोशिश कीजिए कि खुद से पढ़िए